تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے کے بعد، سنانے کے بعد مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن مجید کے حوالے سے فرمایا کہ اس کو ہم نے نازل کیا، قرآن کو ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کی حفاظت فرمانے والے بھی ہم خود ہیں۔ جو دوسری آیہ کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات نازل کی۔ جو تورات کو نازل کیا تھا اس کا مقصد تھا ہدی و نور، وہ ہدایت تھی اور نور تھا۔ یحکم بہ النبیون الذین اسلموا، اس کے مطابق یہود کو حکم دیتے تھے، للذین ہادوا والربانیین والاحبار، اور ہمارے فرما بردار نبی اور عالم اور فقیہ، بما استحفظوا من کتاب اللہ، ان سے اللہ رب العزت نے کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، لوگوں سے خوف نہ کرو، وَاخْشَوْنِ، مجھ سے ڈرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں مت بیچ ڈالو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے حکم پر عمل نہ کرے پس وہی کفر کرنے والا ہے۔ یہ دو آیات جو میں نے تلاوت کی، اس کے ضمن کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا تو اس کے ساتھ یہ کہا قرآن میں ہی کہ اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے خود لے لیا ہے۔ یہ سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے تورات کا ذکر کیا کہ تورات کو ہم نے ہدایت اور نور بنا کر بھیجا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے فرما بردار نبی اور بنی اسرائیل کے علماء اور فقیہ تھے۔ یعنی تورات کی جو حفاظت تھی اس کو سپرد کیا گیا لوگوں کے، یعنی اللہ کی مخلوق کے ہی سپرد کیا، جبکہ قرآن کی حفاظت کی سپردگی اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی کہ اس کی میں حفاظت کروں گا۔ تو جب دیکھا جائے ہم جو آسمانی کتابیں ہیں یا جو وحی ہے، اس کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے، کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ اللہ رب العزت کتاب کو نازل فرماتا رہا؟ تو کتاب جو ہے وحی، حقیقت میں اس کو اللہ رب العزت نے نوع انسانی کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ جب حضرت انسان نے اس کائنات پہ قدم رکھا تو اس کو اللہ رب العزت نے عقل و شعور بھی عطا فرما دیا کہ یہ اپنی زندگی گزار لے، لیکن انسانی عقل جو ہے وہ ہمیشہ مراحل میں رہی ہے، وہ انتہا کو نہیں پہنچی۔ عقل جو ہے وہ ہمیشہ ترقی پذیر ہے، ترقی یافتہ نہیں ہوئی، کبھی بھی عقل ترقی یافتہ
نہیں ہوئی، ترقی پذیر رہی، اور آج تک روز اول سے آج تک انسانی عقل ترقی پذیر ہے، یعنی ترقی کی طرف جا رہی ہے، ارتقاء کی طرف جا رہی ہے، بہتر سے بہتری کی طرف سفر کر رہی ہے عقل۔ جبکہ ضرورت یہ تھی کہ کوئی ایسا نتیجہ مل جائے، یعنی ہم عقل کے ذریعے نتیجے پہ پہنچتے ہیں، نتیجے پہ پہنچتے ہیں، نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ ضرورت یہ تھی زندگی گزارنے کے لیے کہ ہمیں نتیجے تک پہنچنا نہ پڑے، ہمیں نتیجہ مل جائے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بجلی کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کو بجلی پڑ جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ ایک شخص اس کو دیکھ رہا ہے، وہ نتیجے پہ پہنچ گیا کہ بجلی کو ہاتھ لگانے سے انسان مر سکتا ہے، تو عقل نتیجے پہ پہنچ گئی۔ اب انسان کو ہدایت چاہیے تھی، سیدھا رستہ چاہیے تھا۔ اب سیدھا رستہ اگر انسان یہ کہے کہ میں تجربے سے ہدایت تک پہنچوں گا تو یہ ناممکن تھا، کیونکہ جب انسان نے زندگی گزار لی اس کو اس کے بعد اس بات کا علم ہو رہا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ تھا یا نہیں، وہ دوسروں کو بتا نہیں سکتا کہ میں ہدایت پہ ہوں یا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس انسانی ضرورت کے پیش نظر کتابیں اتارنا شروع فرما دیں جن میں نتیجے تھے، اس رستے پہ چلو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اس رستے پہ چلو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ رستہ اللہ کے قرب کا رستہ ہے، اللہ کی خوشنودی کا رستہ ہے، یہ رستہ اللہ کی ناراضگی کا ہے۔ تفریق کر دی، فرق کر دیا، ہر کتاب میں یہی رہا۔ جتنے بھی صحائف نازل ہوئے ان صحیفوں کے اندر بھی یہی چیزیں تھیں کہ فرق تھا حق اور باطل کا۔ نبی اور رسول اس کتاب کی روشنی میں فرق کرتے رہے حق اور باطل کا۔ جبکہ جو پچھلی کتابیں یا صحائف نازل ہوئے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تحریف ہوتی گئی، تحریف ہوتی رہی، یعنی اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ شامل کیا گیا یا اپنی مرضی کے مطابق اس میں سے کچھ نکال دیا گیا، اس کو تحریف کہتے ہیں۔ تو جتنی بھی سابقہ قرآن کے علاوہ آسمانی کتابیں نازل ہوئیں یا صحائف نازل ہوئے، صحیفے نازل ہوئے، اب تک ان میں یا تو وہ صحیفے محفوظ ہی نہیں رہے، کسی کے پاس نہیں ہے، یا جو کتابیں موجود ہیں ان کے اندر رد و بدل ہو چکا، کیونکہ ان کتابوں کی حفاظت کا جو ذمہ تھا وہ عام لوگوں کے سپرد اللہ رب العزت نے فرما دیا۔ جیسے یہ توعات کے حوالے سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو بنی اسرائیل کے 70 علماء ان کو منتخب کیا کہ وہ تورات کی تبلیغ کریں گے، ہر ایک کے اوپر لازم یہ نہیں تھا۔ اب حضرت شمعون علیہ السلام اس 70 علماء کے سربراہ تھے جن کی سرپرستی میں یہ تبلیغ ہوتی رہی۔ جب وہ بھی تشریف لے گئے تو کتاب عام لوگوں کے ہاتھ میں آئی، پھر انہوں نے اس میں رد و بدل شروع کر دی اور تورات غیر محفوظ ہوتی گئی۔ قرآن کے بعد کچھ نازل نہیں ہونا تھا، قرآن ایک حتمی کتاب تھی، آخری کتاب تھی، اور یہ ہدایت کا آخری سر چشمہ تھی۔ جو بھی نازل ہونا تھا اس سے پہلے ہو چکا۔ قرآن کے بعد کوئی اللہ کی طرف سے
ہدایت کتابی صورت میں ملنے والی نہیں تھی، اس کی حفاظت بڑی ضروری تھی، اس کا محفوظ رہنا یہ انتہائی درجہ ضروری تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت لوگوں کے سپرد نہیں کی، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا کہ میں نے نازل کیا ہے قرآن کو، اس کی حفاظت بھی میں ہی کرنے والا ہوں۔ اور جب سے قرآن نازل ہوا، روز اول سے اب تک اور اب کے بعد تک، صبح قیامت تک قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے، تو یہ محفوظ رہے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے ذمہ داری کو ہم پہ عائد نہیں فرمایا، خود لے لیا۔ اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی، درست ہو گئی کہ اس کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے، لیکن کیا اس کی حفاظت کے حوالے سے مسلمانوں پر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے یا نہیں؟ اس بات کی طرف ہم آتے ہیں کہ ہم یہ کہہ کر جان چھڑا سکتے ہیں کہ قرآن مجید محفوظ ہے، اس کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی، امت پر اب اس کا کوئی حق نہیں رہا کہ اس کی حفاظت کے لیے وہ کچھ کرے۔ چونکہ اب سے کچھ دن پہلے، جو یہ میرا موضوع انتخاب ہے اس موضوع کا، وہ اس لیے تھا کہ چند دن پہلے سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی اور قرآن مجید کو وہاں پہ جلایا گیا۔ یہ مسلمانوں سے اور قرآن سے ایک نفرت کا اظہار تھا جو انہوں نے کیا، اور اس کے بعد عالم اسلام میں بڑی شدت کے ساتھ اس کے خلاف مظاہرے ہوئے، پاکستان کے علاوہ پوری عالم اسلام نے اس کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، اور بڑے بڑے جو مسلم دنیا کے حکمران ہیں انہوں نے بھی سویڈن کو شٹ اپ کال دی۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کو چونکہ فرصت نہیں کہ وہ قرآنی خدمت کے حوالے سے کچھ کردار ادا کریں، ان کو اپنی کرسیوں کے لالے پڑے ہیں تو وہ ان میں مصروف ہیں۔ تو بہرحال جو قرآنی حفاظت ہے اس انداز میں کہ اس کی بے ادبی نہ ہو، اس کی بے ادبی نہ ہو، یہ ہمارے اوپر اب بھی لازم ہے۔ حفاظت کا ذمہ اللہ نے جو لیا وہ ٹھیک ہے، اس ضمن میں ہے کہ اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی آیت ڈالی نہیں جا سکتی اور کوئی آیت نکالی نہیں جا سکتی، یہ حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا۔ لیکن اگر ہمارے سامنے اس قرآن کو کوئی پٹختا پھرے معاذ اللہ، تو ہماری مسلمانی پھر کس طرف گئی؟ ہم مسلمان کس طرح کے رہ گئے کہ جس کو ہم ہدایت کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آیا، اتنی مقدس کتاب، اور اس کی بے حرمتی کی گئی، تو یہ مسلمان جس کے دل میں قرآن کی محبت کا نور ہے، اس کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے کہ وہ اس گستاخی کو، قرآن کی اس بے حرمتی کو برداشت کرے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور سے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہی قرآن مجید کی جو حفاظت ہے اس کی ہمیں مثالیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دور اقدس سے ہی قرآن مجید کو صحابہ اکرام نے محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے پتوں کے اوپر قرآن مجید کو لکھا، کسی نے چمڑے کے اوپر قرآن مجید کو لکھا،
کسی نے بڑی ہڈیوں کے اوپر قرآن مجید کو لکھا، کسی نے پتوں کے اوپر قرآن مجید کو لکھا، پتھروں کے اوپر قرآن مجید کو لکھا، جس سے جو ہو سکتا تھا اس نے اس انداز میں قرآن مجید کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اقدس آیا، اس میں حفاظت قرآن کے حوالے سے اہم قدم اٹھایا گیا۔ جب آپ فتنوں میں پھنسے ہوئے تھے اور مشکلات میں گرے ہوئے تھے، اس انداز میں، اس مشکلات کے دور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو یکجا کیا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی ایک قرات میں تدوین فرمائی اور اس کو محفوظ کر دیا۔ اب اس کا جو ادب و احترام ہے وہ یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کو سیکھ رہا ہے یا قرآن کو سکھا رہا ہے وہ روئے زمین کے انسانوں میں سے بہترین انسان ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو قرآن کو سیکھ رہا ہے، جو سکھا رہا ہے، وہ روئے زمین کے تمام انسانوں میں سے بہترین انسان ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کتاب کو سیکھنے والا اور سکھانے والا بہترین انسان بن جاتا ہے، وہ کتاب بذات خود دوسری کتابوں میں کتنی بہترین ہوگی، اس کتاب کی شان کا عالم کیا ہوگا جس کو پڑھنے والا دوسرے انسانوں میں سے ممتاز ہو جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے مرتبے کے اعتبار سے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے دور اقدس میں حضرت نافع بن عبد الحارث، ان کو مکہ مکرمہ کا خلیفہ مقرر فرمایا۔ یہ حاکمیت تھی ان کی وہاں پہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مقام اصفان پہ ایک دفعہ موجود تھے، گزرتے ہوئے تو وہاں پہ دیکھا کہ حضرت نافع بن عبد الحارث وہاں پر موجود ہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا، کیا نافع، میں نے آپ کو مکہ مکرمہ کا گورنر بنایا ہے، وہاں آپ میرے خلیفہ ہو، تو آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کوئی بھی عذر پیش کیا کہ میں اس کام سے ہوں، وہاں پہ میں اپنا نائب مقرر کر کے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا کس کو نائب مقرر کیا؟ تو حضرت نافع نے فرمایا کہ میں نے عبد الرحمن ابن ابزی کو وہاں پہ اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ وہ تو ایک غلام تھے، تو غلام کو خلافت سونپ کے آگے، غلام کو وہاں پہ اپنا خلیفہ مقرر کر دیا آزاد لوگوں کے اوپر۔ تو حضرت نافع فرماتے ہیں کہ اے عمر، جس شخص کو میں اپنا خلیفہ مقرر کر کے آیا ہوں وہ قرآن کریم کا قاری ہے، قرآن مجید کو سمجھنے والا، چونکہ عربی ان کی اپنی زبان تھی، مادری زبان تھی، تو وہ صرف قاری سے مراد یہی نہیں جو یہاں پہ ہاتھ رکھ کے بلند آواز میں قرآن مجید کو خوش اسلوبی سے پڑھ لے، یہاں تک محدود نہیں، بلکہ جو قرآن کی تعلیمات کو سمجھتا بھی ہے، وہ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، اگرچہ غلام تھے، قرآن کو سمجھتے ہیں، فقہ کو سمجھنے والے ہیں، اس لیے میں نے ان کو اپنا نائب مقرر کیا، اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان پڑا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ جو قرآن کو سمجھنے والا ہے، قرآن کی تعلیمات کو جو سمجھنے والا ہے، اس کی دوسرے لوگوں کے اوپر فضیلت ہے، وہ دوسرے لوگوں سے افضل ہے جو قرآن کو سمجھنے والا ہے۔ تو اے عمر، میں نے اس شخص کو اگر وہاں پہ خلیفہ مقرر کیا ہے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ قرآن کو سمجھتا تھا،
تو اس لیے وہاں پہ مقرر کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فوراً کہا کہ نافع آپ نے بالکل ٹھیک کیا، درست کیا ہے، کہ جو قرآن مجید کو سمجھنے والا ہے، جو قرآن مجید کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتا بھی ہے اور دوسروں کو کرنے کا حکم بھی دیتا ہے، وہ شخص اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو خلافت حاکمیت سونپ دی جاتی۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مامون الرشید جو کہ ایک خلیفہ ہوئے، ان کے دور اقدس میں ایک یہودی عالم آپ کے دربار میں حاضر ہوا، زبان کا بہت تیز تھا، عقل مند تھا، اللہ رب العزت نے بڑی فہم و فراست عطا فرمائی ہوئی تھی۔ حضرت مامون الرشید نے ان کو کہا کہ تم اسلام کو قبول کر لو، دعوت پیش کی، تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں مسلمان نہیں ہو سکتا، میں یہودی ہی ٹھیک ہوں، چلے گئے۔ 1 سال کے بعد دوبارہ وہ حضرت مامون الرشید کے دور میں آپ کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے شریعت کے مسائل بیان کیے، فقہ کے مسائل بیان کیے، قرآن و حدیث کے مسائل بیان کیے، تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی یہودی ہے جس کو میں نے کچھ عرصہ قبل اسلام کی دعوت دی تھی، تو یہ تو ابھی ایک عالم لگ رہا ہے، جیسے دین کا بہت بڑا اسلام کا عالم ہے۔ تو آپ نے پوچھا کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے درست سمجھا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو فرمایا کہ آپ کو میں نے دعوت دی تھی کہ آپ مسلمان ہو جائیں، لیکن میری دعوت پہ آپ مسلمان نہیں ہوئے، اس کے بعد پھر کیا معاملہ پیش آیا کہ آپ نے اسلام کو قبول کر لیا؟ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ آپ کے پاس جو ہدایت ہے، یعنی قرآن ہے، جو ہدایت کی کتاب ہے، وہ سچی ہے، اس کو میں نے پرکھ لیا ہے، یہ سچی ہدایت کی کتاب ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیسے پرکھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے سب سے پہلے تورات کو لیا، تورات میں کچھ آیتیں نکال لیں اور اپنی طرف سے کچھ آیتیں بنا کے اس میں ڈال دیں، اور پھر اس کو میں لے کر گرجا گھر گیا، اور بہت خوش اسلوبی تھی، دیدہ زیب تھی، جلد بہت اچھی کی، تو وہاں پہ جب میں نے کتاب کو پیش کیا تو بڑے مہنگے داموں انہوں نے مجھ سے اس کتاب کو خرید لیا، اور انہوں نے مجھے شاباشی بھی دی کہ اتنا خوبصورت انداز میں تورات کو لکھا۔ تو اس کے بعد میں نے انجیل کو لیا، انجیل میں بھی تحریف کی، رد و بدل کی، کچھ آیتیں نکال کر کچھ اپنی طرف سے بنا کے اس میں ڈالی، اس کو بھی لے کے میں چرچ میں چلا گیا، انہوں نے بھی خندہ پیشانی سے قبول کر لیا۔ یہی عمل میں نے قرآن کے ساتھ بھی کیا، قرآن کی آیتیں کچھ نکالی، اس میں انجیل کی اور قرآن کی آیتیں نکال کر تورات کی شامل کی، کچھ انجیل کی، اس کو بھی میں نے خلط ملط کیا، اور پھر میں اس کو لے کر ایک مدرسے میں چلا گیا اور وہاں پہ میں نے قرآن کو پیش کیا، اور وہاں پہ موجود جو عالم دین تھا اس نے جب قرآن کو دیکھا، چند صفحات ہی پڑھے، تو انہوں نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ قرآن تحریف شدہ ہے، تم مسلمانوں میں فتنہ پھیلانا چاہ رہے ہو۔ فوراً میری اس تحریف کو پکڑ لیا، تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ آج تک اگر کوئی محفوظ کتاب ہے جس کی حفاظت ہوئی اور حقیقی معنوں میں ہوئی، وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت بھی اب تک نہ نکل سکی، نہ شامل ہو سکی، بہت زور لگایا، حتی الامکان کوششیں کی کہ اس کے مفاہیم کو، اس کے مضمونوں کو بدلا جائے، جیسے سلیبس سے نکالا گیا۔ قرآن مجید ہمارے جو اسکولوں میں پڑھایا جانے والا نصاب تھا،
15-20 سال پہلے کا اور ہے، اب کا اور ہے۔ جن آیتوں سے مسلمانوں کو دلیری ملتی تھی وہ آیتیں نکال دی انہوں نے کہ یہ کہیں ہمارے سامنے نہ کھڑے ہو جائیں، ہمارے نیچے رہے۔ تو بہرحال جب میں نے اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ قرآن مجید محفوظ ہے تو میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور کتاب کو، قرآن کو اپنی ہدایت کا ذریعہ بنا لیا۔ اب ان واقعات کی روشنی میں یہ تو ثابت ہو گیا کہ قرآن مجید بطور وحی اور جو اس کی نزولی ترتیب ہے توقیفی ترتیب ہے، یعنی نازل ہونے کی ترتیب تھوڑی الگ تھی، توقیفی ترتیب یعنی جس حالت میں قرآن ہے یہ الگ ہے تھوڑا سا۔ پہلی وحی تو اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، ترتیب کے اعتبار سے یہ 30ویں پارے میں ہے، ترتیب توقیفی کے اعتبار سے کتابی ترتیب جو ہے۔ اب ترتیب توقیفی کے اعتبار سے بھی قرآن محفوظ ہے اور نزولی کے اعتبار سے بھی، دونوں ترتیب کے حوالے سے یہ محفوظ ہو گیا، لیکن اس کا جو ادب و احترام ہے وہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس کی ہم حتی الامکان کوشش کریں کہ اس کی جتنی بھی تعظیم کی جائے وہ ہم کریں۔ آج قرآن مجید کی اگر بات کی جائے تو اس کے نسخے روڑیوں پہ ملتے ہیں، کتابوں کے جو سلیبس ہے ان میں شامل ہیں تو وہ پھینک دیتے ہیں ردی میں، اس کے اوپر رکھ کے پتیسا بیچا جا رہا ہوتا ہے، وہ جو بیچنے والا اس کو بھی نہیں پتہ چلتا بعض دفعہ کہ یہ میں کیا عمل کر رہا ہوں۔ وہ بچے نے پکڑائی، اس نے اس کے اوپر رکھ کے بیچنا شروع کر دیا۔ روڑیوں کے اوپر قرآن مجید کے صفحات جو ہے وہ ان کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے۔ اب ایک تصور ہمارے ہاں یہ ہے کہ قرآن مجید کو نہر میں ڈال دیا جائے یا دریا میں ڈال دیا جائے تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ جو نہر میں یا دریا میں ڈالنے کا تصور تھا یہ تب تھا جب قرآن مجید روشنائی یعنی سیاہی سے لکھا جاتا تھا، تو وہ کچی سیاہی ہوتی تھی، نہر میں ڈالتے تھے، وہ ایک آدھے دن میں گل مل جاتی تھی تو صفحات صاف ہو جاتے تھے۔ لیکن جو اب کے قرآن مجید ہیں ان کی سیاہی کچی نہیں ہوتی، ان کی پکی سیاہی ہوتی ہے۔ یہ جتنی دیر بھی پانی میں رہیں، محفوظ یعنی کتابی شکل میں رہیں گے، وہ لکھے ہوئے ہوں گے جب تک گل نہ جائے۔ اور جب آپ کتاب کو اس طرح پانی میں ڈالیں گے تو وہ 1 سال بھی پڑی رہے وہ نہیں گلتی۔ جب نہر خشک ہوتی ہے وہ قرآن مجید کے پورے نسخے وہ اس طرح کناروں پہ پڑے ہوتے ہیں، اوپر سے جانور گزر رہے ہوتے ہیں، اس طرح بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جب تک ادب نہیں کیا جائے گا، دین کا جو دروازہ ہے وہ ادب ہے، ادب ہی ہے سب کچھ۔ جب تک ادب نہیں ہے، کسی چیز کی عزت نہیں کرتے ہم، اس کا ہم پھر حکم بھی نہیں مانیں گے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ جس کا ادب نہیں ہے اس کے حکم کی تعمیل بھی نہیں ہے، جس کا ہم حکم مان رہے ہوتے ہیں اس کا ہم ادب بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم ادب ہی نہیں کریں گے، اب ہم یہاں پہ مظاہرے کریں باہر روڈوں پہ نکل کر کہ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی، جلا دیا گیا، تو ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں خود بھی اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کو مناسب طریقے سے جو اس کے ضعیف اور راک ہوتے ہیں ان کو ٹھکانے لگایا جائے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ قرآن مجید جو ہے صرف اس کی حفاظت ہی یہ بھی حرف آخر نہیں، اس کی تعلیمات کے اوپر عمل بھی حرف آخر ہے، جس کی تکلیف ان کو ہوتی ہے کہ یہ تو قرآن مجید کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اصل وہ قرآن مجید جو جلاتے ہیں یا قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں، کیا مسئلہ ہے ان کو؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ کہ جو تمہیں مار رہے ہیں ان کو مارو۔ قرآن یہ کہتا ہے، ان کو اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ قرآن تو ان کو یہ سکھاتا ہے، یہ تو ان کو دلیری سکھاتا ہے، آگے سے کاؤنٹر کرنا سکھا رہا ہے۔
وہ اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید انتہا پسندی کی دعوت دے رہا ہے لوگوں کو۔ اس لیے اب ہمارے لیے ضروری عمل یہ ہے کہ اگر ان کا یہ ایکشن یہ آتا ہے کہ وہ جلاتے ہیں، ہمارا ری ایکشن یہ کہ ہم قرآن پہ مزید عمل کرنا شروع کر دیں، ہم قرآن کے اوپر مزید عمل شروع کر دیں۔ اس لیے مطلب جو اقبال ہیں انہوں نے اس حوالے سے بہت ہی خوبصورت باتیں کی۔ باتیں ہند میں حکمت دی کوئی کہاں سے سیکھے، کہتے میں ہند میں دین کی حکمت کہاں سے سیکھوں، نہ کہیں لذت کردار، نہ افکار عمیق، نہ کسی کا یہاں پہ کردار ہے، نہ کسی کے پاس گہری سوچ ہے، حلقہ شوق میں جرت اندیشہ کہاں، ان کو پتہ ہی نہیں آگے ہونے والا کیا ہے۔ محکومی و تقلید و زوال تحقیق، کہتے ہیں یہ نہ ان کے پاس تحقیق ہے، یہ صرف محکوم ہے، یعنی غلام قوم ہے، ان سے میں کیا قرآن سیکھوں، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں، ہوتے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، ہوئے کس درجہ فقاہان حرم بے توفیق، کہتے ہیں یہ خود نہیں بدلتے، قرآن کیا مفہوم بدل دیتے ہیں کہ اس کا مطلب کچھ اور ہو سکتا ہے۔ اس طرح تو محفوظ ہے قرآن، لیکن اس کا جو مفہوم ہے اس کو اپنے مطابق بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہتے ہیں یہ جو سمجھتے ہیں غلام، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے، عقیدہ ہے کہ ناقص ہے کتاب۔ کیوں کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق، کہتے ہیں یہ تو غلام بننا نہیں سکھا رہی، اس لیے یہ ناقص ہے۔ کیوں یہ غلام بننا کیوں نہیں سکھا رہی؟ اسی لیے نہیں نہ سکھا رہی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، انہاں نو مارو جڑے تانوں مار رہے ہیں۔ ہم مار کھا رہے ہیں، ہر پلیٹ فارم پہ کھا رہے ہیں، ہر پلیٹ فارم پہ ہم مار کھا رہے ہیں، اور ہم فینسی پوزیشن میں، وہ فینسی میں آئے ہوئے ہمیں مارنے پہ، اور ہم اپنا دفاع بھی ٹھیک انداز میں نہیں کر رہے۔ جو انہوں نے شکوہ کیا نا، پہلے شکوہ کیا اقبال نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تجھ کو معلوم ہے کوئی لیتا تھا نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا۔ اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں تمہارا کوئی نام ہی نہیں لیتا تھا، خدا کو کہہ رہے ہیں یہ قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا۔ تو پھر جواب شکوہ میں انہوں نے تھپڑ رسید کیا، فرماتے ہیں صفحہ دہر میں باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو وہ آبا تیرے، تیرے ہی بڑے سی تھے تو وہ آبا تیرے، تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے منتظر فردا ہو، دوبارہ کوئی آئے قاسم، منتظر فردا ہو، دوبارہ کوئی طارق بن زیاد آ جائے، تم تو اس انتظار میں بیٹھے ہو، تمہارے ابا اس طرح کے تھے، تم شکوہ کر رہے ہو۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ وہ جو جن کو عروج ہم نے دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ وہ قرآن کے اوپر عمل کر رہے تھے، تم نے قرآن کو اٹھا کے پس پشت ڈال دیا، صرف قسمیں اٹھانے کے لیے رکھ لیا یا جہیز میں دینے کے لیے رکھ لیا۔ تو اس لیے قرآن مجید کی طرف رجوع کیا جائے اور اس کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے، اور جو قرآن مجید کے بے ادب لوگ ہیں ان کو معذرت خانہ لہجہ نہیں سمجھ میں آتا، یہ نہیں آئے گا جب تک بھی معذرت خانہ لہجے میں بات کرتے رہیں ان کو، نہیں جی یہ ہماری کتاب ہے ایسا نہ کریں جی، یہ نہیں بات سمجھ میں آنے والی، بلکہ وہی سمجھ میں آنے والی ہے کہ یہ غازی تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر ان پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ وہ جو دو نیم ٹھوکر والا انداز ہے نا، وہ جب تک ٹھوکر نہیں لگائیں گے تب تک یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، آپ یہاں پہ جتنے مرضی مظاہرے کرتے رہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو سمجھنے کی، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔